صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میں آپ کو آج کی اس کلاس کی افتتاحی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں آج کی ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے، جو ہمارے صدر انجمن خدام القرآن فیصل آباد ہیں اور امیر تنظیم اسلامی حلقہ فیصل آباد بھی ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ میری بائیں طرف ہمارے اساتذہ کرام، کورس کے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں۔ باضابطہ طور پر اس آج کی تقریب کا آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ سلیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن حکیم کی تلاوت سے آغاز فرمائیں۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ شیخ سلیم صاحب تلاوت قرآن حکیم فرما رہے ہیں۔ اب اس کورس کے تعارف کے لیے ہمارے اس کورس کے کانٹینٹس کیا کیا ہوں گے، اسی طرح طریقہ تدریس کیا ہوگا، ہمارے مدرسین کون کون ہوں گے جو اس کورس میں تدریس فرمائیں گے، اور اسی طرح ہماری اس انجمن جس کے پلیٹ فارم سے یہ کورس جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے، تو انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے اغراض و مقاصد کیا ہے،
تو انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے تعارف، کورس کے تعارف اور ہمارے مدرسین کے ایک کمپریہنسو تعارف کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے کورس کے کوآرڈینیٹر افتخار علی صاحب. انشاءاللہ اس کورس میں یہاں پر ہر وقت آپ کے پاس یہاں پہ انشاءاللہ موجود ہوں گے اور کورس کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو انشاءاللہ کوآرڈینیٹ کریں گے. افتخار علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب حضرات کو اس قرآن فہمی شارٹ کورس کی کلاس میں خوش آمدید کرتا ہوں. آپ حضرات اس وقت انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے پلیٹ فارم پر تشریف فرما ہے. انجمن خدام القرآن مرکزی انجمن خدام القرآن کا قیام ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1972 میں فرمایا تھا، جس کا قیام لاہور میں عمل میں آیا تھا. اور اس انجمن خدام القرآن کا بنیادی مقصد منبع ایمان اور سرچشمہ علم و حکمت قرآن حکیم کی تعلیمات کو اعلیٰ علمی لیول پر نشر و اشاعت کی، تاکہ امت کے فہیم عناصر میں ایمان و یقین کی جو کیفیت پیدا کی جا سکے اور اسلام کے نشت ثانیہ کی راہ ہموار کی جا سکے. اس مقصد کے لیے محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کا قیام میں لایا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک کے دوسرے شہروں میں بھی اس کے ذیلی برانچز جو ہیں وہ عمل میں آئیں. اس طرح سے 1996 میں فیصل آباد میں انجمن خدام القرآن کا قیام عمل میں آیا اور جس کی افتتاحیات صدارت جو ہے محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب فرما رہے ہیں، جس میں آپ عرض کیا کہ اس انجمن خدام القرآن کا مقصد جو ہے وہ قرآن حکیم کے علم کو اعلیٰ علمی سطح پر پیش کرنا ہے اور پڑھے لکھے عناصر جو معاشرے کے ہیں ان کے اندر، تاکہ ان کو ایک اعلیٰ علمی سطح پر پیش کیا جا سکے. انہیں وہ لوگ جو کہ کالجز اور یونیورسٹیز سے پڑھے لکھے ہیں اور انہوں نے دنیاوی طور پر اعلیٰ علوم حاصل کیے ہیں، ان کو اس طرف متوجہ کیا جائے تاکہ وہ لوگ قرآن و سنت کے علم سے بھی وابستہ ہوں، اس کو بھی جو ہے گہرائی کے اندر جا کر سیکھیں، پڑھیں اور پھر اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچائیں. یعنی ایک ہمارے ہاں جو ہے وہ دین کو سیکھنے کا جو مروجہ طریقہ ہے وہ مدارس کے اندر جا کر سیکھنا ہے، جو کہ ہمارے علماء یقیناً ایک بہت ہی انتھک محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ وہ مدارس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ دین کے علم کو آگے پہنچا رہے ہیں. وہ ان کا ایک خاص طریقہ ہے اور اس کے لیے خاص ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کو پورا جو ہے وہ 8-9 سال لگانے پڑتے ہیں، تب جا کر آپ جو ہے پورے عالم بن پاتے ہیں اور پھر اس طرح سے آپ جو ہے وہ دین کا علم آگے پہنچا پاتے ہیں. لیکن جو لوگ اس طرح سے اس اسٹریم میں نہیں داخل ہو پاتے یا دنیاوی علوم کے حوالے سے ان کی مصروفیات دنیاوی علوم حاصل کرنے میں رہی ہوں اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ دین کا علم بھی سیکھیں، تو انہیں کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے تاکہ وہ یہاں پر آئے اور جو ہے قرآن حکیم کے علوم کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. جیسے آپ کے علم میں ہے کہ اس انجمن خدام القرآن کا قیام تو کافی پہلے عمل میں آ گیا تھا. اس کے بعد ایسا ڈیولپمنٹس آتی گئیں، کچھ نہ کچھ شارٹ کورسز پہلے کروائے گئے گرمیوں کی چھٹیوں میں، اور اس کے علاوہ عربی گرامر کورسز بھی ہوتے رہے. پہلی دفعہ ہم نے پچھلے سال جو ہے وہ 11 مارچ کو پہلا 1 سالہ قرآن فہمی کورس کا آغاز کیا تھا فیصل آباد میں، جو کہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ 11 مارچ 2013 سے لے کر 11 جنوری 2014 تک چلا. 10 ماہ کا یہ کورس تھا اور الحمدللہ 28 لوگوں نے اس میں شرکت کی، باقاعدہ طور پر انہیں اثرات تقسیم کیے. اسی کا ابھی جو ہم نے دوبارہ اسی کو جاری رکھنے کے لیے 4 ماہ کا شارٹ کورس جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے تاکہ ہم رمضان سے پہلے تک جو ہے وہ 4 ماہ کا یہ کورس اس کو منعقد کریں اور رمضان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے پھر اسی طرح 1 سالہ سے اس کا تقریباً دورانیہ جو ہے وہ 10 ماہ بنتا ہے، وہ رمضان کے بعد شروع ہوگا. اس کے اندر جو کورسز پڑھائے جائیں گے وہ 5 کورسز ہیں. سب سے پہلے تجوید ہے، یعنی قرآن مجید کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، تاکہ سب سے پہلے قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں جیسا اسے پڑھنے کا حق ہے، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا. اس کے لیے جو ہے وہ محترم شیخ محمد سلیم صاحب جو ہے وہ فیصلہ انجام دیں گے تجوید پڑھانے کی، جن کی تلاوت آپ نے بھی سنی ہے. ماشاءاللہ بڑے ماہر قاری ہیں اور ان کا طریقہ تدریس بہت ہی اچھا ہے اور بہت اچھی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ 4 ماہ کے اندر جو ہے وہ تجوید قرآن مجید کی سکھائیں گے.
اس کے آپ کو جو ہے نوٹس بھی ساتھ ساتھ پرووائڈ کیے جائیں گے اور ماشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ جو ہے یوز کریں گے. اور دوسرا کورس جو ہے وہ عربی گرامر کا ہوگا, یعنی قرآن مجید کی زبان کو سمجھنا. یعنی قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے محض جو ہے وہ ہم ایک پڑھ لیں اور ثواب حاصل کر لیں, بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور ہماری زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے اس میں ہدایت ہے. تو وہ ہدایات ہمیں تبھی پتہ چلے گی جب قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے. اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی زبان کے قواعد جو ہے وہ بھی ہمیں سیکھنے پڑیں گے. وہ سکھانے کے لیے ہمارے فیصل آباد کے ماہناز استاد عربی گرامر کے محترم عامر سہیل صاحب تشریف فرما ہے یہاں پر. وہ آپ کو عربی گرامر پڑھائیں گے اور آپ جو ہے اس پہ بہت ہی مہارت رکھتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے خلوص کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور پورے فیصل آباد میں ان کا ایک نام ہے عربی گرامر پڑھانے کے حوالے سے. اور کچھ حضرات ہمارے پچھلے کورس کے بھی یہاں پر ابھی موجود ہیں, وہ بھی آپ ان سے بھی شیئر کر سکتے ہیں معاملات کہ انہوں نے کس طرح بالکل جی الحمد للہ. اب یعنی جو ہے وہ ان کی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں تو اس حوالے سے پوری دنیا میں ان کی ویڈیوز پہنچی ہیں, بڑا اچھا رسپانس آیا ہے. آن لائن بھی ان کی کلاسز چلتی رہی ہیں الحمد للہ. تو اس سے ایک ان کا جو اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو عزت نوازی ہے اس حوالے سے. تو محترم عامر سہیل صاحب جو ہے وہ عربی گرامر ان کی کتاب بھی شائع ہوئی ہے جو کہ دوسرا ایڈیشن بھی اس سال ان کا شائع ہوا ہے. تو وہ کتاب بھی آپ کو انشاءاللہ یہاں پر دی جائے گی. 4 ماہ کے اندر انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ قرآن مجید جب تلاوت سنیں گے یا آپ پڑھیں گے قرآن مجید کو تو اس کے جو ایک رواں مفہوم ہے وہ آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد قرآن حکیم کا منتظم نصاب, یہ ہمارا تیسرا سبجیکٹ ہوگا اس کورس کے اندر. محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کے منتخب مقامات کو مرتب کیا تاکہ ایک موضوعاتی ترتیب کے ذریعے سے ایک پیغام قرآن مجید کا جو ہے وہ منتخب اسباق کی صورت میں لوگوں کے سامنے آ جائے, تاکہ جب ایک خاص ترتیب سے سامنے آ جائے گا مضامین قرآن مجید کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے پھر پورے قرآن جو ہے ایک ترتیب سے انسان پڑھنا شروع ہو جائے. تو قرآن حکیم کا منتخب نصاب یہ محترم فیل احمد ہاشمی صاحب جو تشریف فرما ہیں یہ پڑھائیں گے. یہ قرآن حکیم کے کتابچے بھی اس کے منتخب نصاب کے ہمارے پاس موجود ہیں بک فارم میں بھی, اور اس کے علاوہ ملٹی میڈیا کی سلائڈس بھی انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے. تو اس میں جو ہے بہت ہی مفید آپ کے لیے رہے گا کہ آپ کو اس 4 ماہ کے کورس کے اندر جو قرآن حکیم کا منتخب نصاب پڑھایا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے جو مضامین ہیں جو بار بار اس میں ایمانیات کے حوالے سے ہمارے صالحہ کے حوالے سے اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے جو ہے تقاضا کی ہیں تو ان کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور چوتھا کورس جو ہے وہ اس میں احکام و مسائل کا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے جو مسائل ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فقہ کے جو معاملات ہیں تو وہ پڑھانے کے لیے ہم نے خدمات حاصل کی ہیں محترم مفتی آصف ریاض صاحب کی جو آج تشریف نہیں لا سکے اپنی خصوصیت کی بنا پر. کل انشاءاللہ ان کی کلاس بھی ہوگی تو کل وہ تشریف لائیں گے. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انداز ہے ان کا پڑھانے کا اور وہ ہم کو جو ہے وہ احکام و مسائل پڑھائیں گے. اب 5واں اس میں کورس ہم نے بنیادی دینی موضوعات کا رکھا ہے. یہ سننے میں شاید آپ کو بڑا جنیرک سا ایک موضوع لگے کہ اس میں بنیادی دینی موضوعات کیا ہے. اصل میں یہ وہ کچھ بنیادی دینی موضوعات ہیں کہ جن کے بارے میں آج ہمیں بہت ساری کنفیوژن بھی پائی جاتی ہیں دین کے تصور کے حوالے سے کہ بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں اس جدید دور کے اندر کہ جن کو جو ہے وہ جنہوں نے انسان میں کنفیوز کر دیا مسلمانوں کو آپ کے جیسے سیکولرزم ہے اور دوسرے بہت سے معاملات تو ان کو واضح طور پر پیش کیا جائے گا. دین کے ایک جامع تصور کو ان کے اندر جو ہے لایا جائے گا اور اس کے علاوہ سیرت انبیاء سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کا بھی اس میں ایک جامع خاکہ آپ کے سامنے آئے گا. تو اس کے لیے ہم خدمات کریں گے محترم ڈاکٹر تشریف صاحب کی تشریف فرما ہے انجمن کتابوں کا فیصل آباد کے صدر کی ہیں. تو یہ پچھلے کورس میں ہم نے اس کی جگہ پر ایک دینی و تحقیقی لٹریچر کا مضمون رکھا تھا لیکن اس کی جگہ پہ ہم نے اس کو ریپلیس کیا ہے بنیادی دینی موضوعات. اسی کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ ہم لٹریچر کی جو ہے وہ پڑھیں گے. اس طرح سے ہمارے 5 کورسز ہوں گے اور ہفتے میں 6 دن کلاسز انشاءاللہ ہوا کریں گے. یعنی یہ 20 سے لے کر ہفتہ تک جو ہے وہ روزانہ 6 کلاسز.
یہ ہفتے میں ہفتے میں 6 دن کلاسیں ہوں گی اور روزانہ 3 کلاسیں روزانہ وہ کریں گی اور ہر کلاس جو ہے وہ 40 منٹ کی کرے گی. 2 کلاسیں ہماری مغرب اور عشاء کے درمیان وہ کریں گی اور تیسری جو ہے وہ عشاء کے بعد انشاءاللہ وہ کرے گی اور 9 سوا 9 کے قریب انشاءاللہ ہم فارغ ہو جایا کریں گے. تو نماز عشاء کے بعد چائے کا وقفہ ہوگا 10 منٹ کا, اس میں ریفریشمنٹ آپ کو دی جائے گی. اسی میں انشاءاللہ آپ لوگ آپس میں آپ کا تعارف بھی ہوگا. اس کے بعد جو آپ کی کلاس ہوگی اس کا اختتام. ٹائم ٹیبل جو ہے وہ نوٹس بورڈ پر لگا دیا گیا ہے, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی اس کو ٹینٹیو سا بنایا گیا ہے لیکن اس میں کچھ چینجز بھی اس ہفتے کے بعد لائی جائیں گی, مناسب ہوں گی. تو ابھی فی الحال جو ہے اسی طرح سے اس کے علاوہ اس کورس میں کچھ باقاعدگی لانے کے لیے, کچھ سنجیدگی لانے کے لیے اور کچھ اخراجات کے حوالے سے بھی ہم نے اس کی کچھ مناسب سی فیس بھی رکھی تاکہ اس میں جو ہے وہ جو شرکاء ہے ان کے اندر ایک سنجیدگی کا معاملہ بھی آ جائے. اور جب انسان اپنا مال دین کے کام میں دین کو سیکھنے کے حوالے سے خاص طور پر لگاتا ہے تو اس اعتبار سے اس کی قدر بھی ہوتی ہے. تو اس کی ہم نے 500 رجسٹریشن فیس رکھی ہے اور 1000 ماہانہ فیس اس کی رکھی ہے. لیکن اس میں بھی جو ہے کہ جو حضرات اس کو افورڈ نہ کر سکتے ہو ان کے لیے ہم نے ایک آپشن رکھا ہے کہ سمپلی ایک اپلیکیشن لکھ دیں کہ مالی معاملات کے حوالے سے اگر کسی کی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کو ہم جو انشاءاللہ کم بھی کر دیں گے. یعنی یہ ایک فیس کا معاملہ جو ہے سیکھنے سکھانے میں رکاوٹ نہیں بنے گا انشاءاللہ. لیکن جو حضرات بھی اس کو دیں گے خوشی کے ساتھ تو میں ان کو انکریج کرتے ہیں ہم ان سے کہ ان کا یہ دیا ہوا پیسہ جو ہے دین ہی کے کاموں میں استعمال ہوگا, دین ہی کے نشر و اشاعت کے لیے استعمال ہوگا. تو اس کے لیے کچھ حضرات کے تو داخلہ فارم میرے پاس آ گئے ہیں. جن حضرات نے ابھی داخلہ فارم فل نہیں کیا تو ابھی لائبریری سے جو ہے وہ داخلہ فارم حاصل کر لیں اور داخلہ فارم فل کر کے جو ہے باقاعدہ طور پر اپنی رجسٹریشن کروا لیں. اس کے ساتھ داخلہ فارم کے ساتھ آپ کی ایک جو ہے وہ CNIC کی ایک فوٹو کاپی بھی ساتھ چاہیے ہوگی, وہ بھی آپ ساتھ اٹیچ کر دیں. اس کے بعد آپ کلاس میں باقاعدہ طور پر آپ کی جو ہے وہ حاضری ہوا کرے گی ہر پیریڈ کی رضا سے. ایک آپ کو حاضری شیٹ ملا کرے گی کلاس میں, باقاعدہ طور پر آپ اس پہ حاضری لگائیں گے. تو اس طرح سے آپ کی باقاعدگی جو ہے اس کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس رہے گا. ابھی چونکہ یہ پہلا ہفتہ ہے اس کے اندر تمام جو مضامین ہیں اس کے تعارفی اسباق ہی پڑھائے جائیں گے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ حضرات جو بھی تشریف لائیں تو اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں کہ اس پہلے ہفتے کے اندر جتنے بھی آپ دوست احباب کو ساتھ لا سکتے ہیں داخلہ فارم لے کے جائیے یا پمفلٹ لے کے جائیے, دوستوں کو دعوت دیجیے, اسے اس کے اندر بلا کے لائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر شریک ہوں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے زیادہ موقع بہتر نظر آئے گا. اس کے علاوہ کچھ قواعد و ضوابط ہیں کلاس کے حوالے سے. جب آپ روزانہ کلاس کے اندر آئیں گے تو اس کے لیے جن چیزوں کو آپ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے, سب سے پہلے تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ خلاص نیت کا ہے کہ ہمارا جو سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کے حفظ کے لیے, اس کے نشر و اشاعت کے لیے. اس میں ہمارا نہ ہی کوئی دنیاوی معاملہ ہے نہ ہی کوئی ہمارا جو ہے وہ ریا کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جب تک نیت خالص نہیں ہوگی تب تک ہمارا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو ہمیں ہر وقت اس چیز کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم جہاں پر جو آ رہے ہیں, ہم نے جو یہاں پر کورس شروع کیا گیا ہے آپ حضرات تشریف لائیں اپنے اوقات میں سے وقت نکال کے, تو لازماً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوگا. دوسرے نمبر پر باقاعدگی ہے کہ جب بھی دین کا معاملہ کہیں پہ ہوتا ہے, دین کے لیے آواز لگائی جاتی ہے, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پر لبیک کہتے ہیں. یعنی ایک دین کے لیے جذبہ جو ہے عموماً عوام الناس کے اندر پایا جاتا ہے, لیکن وہ جذبہ جو ہے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ چند روز کے اندر ٹھنڈا بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے جذبے کے اندر آ کے ڈسیشن بھی کو آ گئی اور جو آنا شروع ہو گئے, لیکن پھر دیکھا نہیں. تو یہ مشکل کام ہے. ظاہر بات ہے آپ حضرات دن بھر میں اپنی مصروفیات بھی آپ کی ہوں گی, مطلب آپ کی جو ہے وہ جاب میں ہوں گے یا کاروبار میں ہوں گی, تو اس مصروفیات کے بعد تھکے ہوئے ظاہر آپ گھر واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر یہاں پر آنا ایک مشکل کام ہے. لیکن جن حضرات نے بھی پچھلے کورس میں شریک رہے ہیں تو انہوں نے اس میں دیکھا ہے کہ اس اپنے مشکل اوقات میں سے اپنا جو وقت نکالتے رہے ہیں, تو ان مشکلات کو انہوں نے ایک برداشت کیا ہے, لیکن اس کو انہوں نے پھر سیکھا بھی ہے, اس کا پھل بھی پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو علم سے بھی نوازا ہے. تو دوسری چیز جو آپ سے تقاضا کی جاتی ہے وہ باقاعدگی ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ جو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے, بہت ساری نئی چیزیں بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. اور تیسری بات پابندی وقت ہے. جیسے کہ میں عرض کیا کہ اس میں ہم نے 3 کلاسیں روزانہ رکھی ہیں. اس سے جو پہلا کورس تھا 1 سالہ کورس, میں 4 کلاسیں روزانہ رکھی تھی. اس کا جو ایک کلاس کا دورانیہ بھی 50 منٹ کا ہے.
اس کو ہم نے تھوڑا سا کم کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فیزیبل ہو، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی ملازمت پیش آئے یا کاروبار سے آتے ہیں، دیر سے فارغ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے مغرب کے بعد ایک تو اسے شروع کیا ہے، دوسرا یہ کہ اس کا دورانیہ بھی تھوڑا کم کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو تینوں کلاسز جو ہیں وہ اگر آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ لیں اور پورے ٹائم پر آئیں، یعنی آپ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ اپنے اوقات فارغ کر کے آ رہے ہیں تو اس سے اگر آپ لیٹ آ رہے ہیں، ایک چیز جو ہے کلاس چل رہی ہے اس میں سے کچھ آپ نے مس کر دیا، ظاہر آپ کا وہ آنا جو ہے اس طرح سے آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو آپ پورے وقت پر تشریف لائیں اور جو ہے وہ تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور آخری بات جو میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ یہ پہلا جو ہفتہ ہوگا اس میں تمام تعارفی اسباق ہی پڑھائے جائیں گے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کو میسیج کے ذریعے، ذاتی رابطے کے ذریعے ان کو دعوت دیں، پمفلٹ لے کے جائیں، داخلہ فارم لے کے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اگر آپ نے کسی ایک آدھ دوست کو ساتھ ملا لیں گے تو اس میں آپ کا گھر کے ساتھ آنا بھی جو ہے وہ لازمی ہو جائے گا انشاءاللہ، جو ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے لازمی خود بھی تشریف لائیں گے اور دوسروں کو بھی ساتھ لائیں گے۔ تو باقی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس درس کو پورا کرنے میں آسانیاں پیدا فرمائے، اس کو ہمارے دین اور آخرت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند بنائے۔ جزاک اللہ۔ اس کورس کے کوآرڈینیٹر افتخار علی صاحب بہت جامع انداز میں کورس کے اغراض و مقاصد اور کورس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ فرما رہے تھے۔ اب آخر میں صدر انجمن خدام القرآن اور امیر تنظیم اسلامی حلقہ فیصل آباد میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات ارشاد فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ حضرات گرامی، میں آپ کو اس کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس کورس میں شرکت آپ حضرات کے لیے دین کے سمجھنے کا ذریعہ بھی بنے اور آخرت میں کامیابی کا زینہ بھی۔ انجمن خدام القرآن کے مقاصد ابھی عزیز افتخار آپ کو بتا رہے تھے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان بنانا۔ اعلیٰ تعلیم سے مراد یہاں پی ایچ ڈی نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں تعلیم میں ایک پرائمری درجہ ہے، ایک مڈل درجہ ہے، پھر اس کے بعد پھر سیکنڈری لیول ہے، ثانوی درجہ جسے کہا جاتا ہے، پھر انٹرمیڈیٹ لیول ہے، اس کے بعد گریجویشن۔ ہر مضمون
مختلف سطحوں پر پڑھایا جاتا ہے. جیسے سائنس جو ہے وہ پرائمری کلاسز میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہی سائنس مڈل میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہی سائنس میٹرک میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہی انٹرمیڈیٹ میں، اور پھر وہی سائنس جو ہے وہ ماسٹرز میں اور پی ایچ ڈی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. لیکن اس کا لیول فرق ہوتا ہے. پرائمری کی سطح پر سائنس کی بڑی بنیادی سی باتیں پڑھائی جاتی ہیں جن کی حیثیت کامن سینس کی ہوتی ہے، وہ صرف رجسٹر کروائی جاتی ہیں بچوں کو. اس کے بعد پھر کچھ آہستہ آہستہ سائنس کے اصول پڑھائے جاتے ہیں. مثلا ایک ہی بات ہے کہ چیزیں حرارت سے پھیلتی ہیں. یہ پہلے صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ چیزیں حرارت سے پھیلتی ہیں. پھر مڈل کلاسز میں جا کر استاد جو ہے وہ ایک گولا اور ایک چھلا لے کر اس کو ٹھنڈا کر کے گرم کر کے اس میں سے گزار کے دکھاتا ہے. پھر کہتا ہے کہ جب یہ نہیں گزر رہا گرم ہونے کے بعد، تو اس کا ایک اور یقین جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے اسی ایک بات کا کہ چیزیں حرارت سے پھیلتی ہیں. پھر میٹرک کا طالب علم جو ہے وہ خود لیبارٹری میں جا کر یہ کر کے دیکھتا ہے تو اور زیادہ اس کو حق الیقین حاصل ہوتا ہے. انٹرمیڈیٹ میں اسی کی آگے کوئی تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جی وہ گرم کرنے سے انٹر مالیکولر ڈسٹینس جو ہے اس آبجیکٹ کا وہ بڑھ جاتا ہے، جس سے والیوم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. یہی بات جو ہے پھر اس کو گریجویٹ لیول پر بھی پڑھائی جائے گی، اور پھر یہی بات جو ہے وہ اس پر شاید کوئی شخص ہے وہ پی ایچ ڈی کرے گا اور اس میں کوئی مختلف رائے جو ہے وہ بھی قائم کرے گا. بات ایک ہی ہے. تو ہر چیز جو پڑھائی جاتی ہے تو اس کے لیول کا فرق ہوتا ہے. تو ہمارے پیش نظر جو ہوتا ہے آن ایوریج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم انٹرمیڈیٹ پاس ایک شخص جو ہے وہ اگر ہمارے پاس آئے گا تو انشاءاللہ اس سے بھرپور استفادہ کرے گا. ابھی ذکر کر رہے تھے افتخار مدارس کی تعلیم کا کہ وہ ایک لمبی تعلیم ہے، اس میں 8 سال بلکہ 16 سال بھی لوگ لگاتے ہیں. لیکن اس کا جو کریکولم بنایا گیا ہے، اس کا جو نصاب بنایا گیا ہے، وہ بنیادی طور پر بچوں کے لیے بنایا گیا ہے. بچے کے اندر چیزوں کو یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، سمجھنے کی اہلیت کم ہوتی ہے. جو انسان بڑا ہوتا ہے تو اس میں سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ ایک سٹیج آتی ہے کہ اسے ابھی 10 منٹ پہلے کیا بات ہوئی تھی وہ بھی یاد نہیں رہتی، لیکن وہ جو سمجھ ہوتی ہے، وہ تجربہ جو ہوتا ہے اس کا 60 سال کا 70 سال کا، وہ اس کے فہم میں یقیناً اضافہ کرتا ہے کہ وہ بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. تو جب ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہیں تو اس سے آپ کو خام خواہ ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو شاید یہ کورس ہمارے لیے نہیں ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ یعنی اعلیٰ تعلیم بنیادی طور پر جو ہے یہ یونیورسٹی کی تعلیم شمار ہوتی ہے، تو کم سے کم انٹرمیڈیٹ جو پڑھا ہوا شخص ہوگا تو وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے گا. تو ابھی میں ذکر کر رہا تھا نا کہ مدارس کے نصاب کا، تو مدارس میں بھی عربی پڑھائی جاتی ہے اور مدارس میں بھی یہ سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں. فرق کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے چونکہ اس میں یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں جو عربی پڑھائی جاتی ہے وہ گردانوں سے شروع کی جاتی ہے، اور ضربہ کی گردان سے یعنی عربی وہاں پر شروع ہوتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ گردانے یاد کر کر کے سناتا ہے اور ہزاروں کے حساب سے گردانے جو ہے وہ یاد کر لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر ذرا آگے چلتا ہے تو پھر وہ صرف کے قواعد پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ نحو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. یہ صرف اور نحو کا انشاءاللہ تفصیل سے فرق تو عامر سہیل صاحب آپ کو بتائیں گے. بنیادی فرق یہ ہے کہ صرف کہتے ہیں تبدیلی کو، اور آپ اگر کسی عرب ملک کا سفر کیا ہو آج کے دور میں تو صراف وہاں پر منی چینجر کو کہتے ہیں، یعنی جو آپ کو کرنسی جو ہے وہ ایکسچینج کر کے دیتا ہے، تو صراف کا بورڈ لگا ہوتا ہے. ہمارے یہاں صراف کہتے ہیں سنارے کو.
لیکن وہاں صراف جو ہے وہ ایکسچینج کرنے والا. تو صرف کیا ہے؟ یعنی ایک مادہ ہے عین لام میم، اس سے بے شمار الفاظ بنیں گے. اسی سے عالم بنا ہے، اسی سے تعلیم بنا ہے، اسی سے معلم بنا ہے، اسی سے متعلم بنا ہے علم حاصل کرنے والا، اسی سے استعلام بنا ہے انکوائری، اسی سے اعلام بنا ہے انفارمیشن. اب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اصل میں صرف کہلاتا ہے کہ آپ کو بنیادی قواعد جو ہیں وہ بتا دیے جائیں گے کہ ایک لفظ سے ہزاروں الفاظ کیسے بننے ہیں. وہ ہزاروں الفاظ آپ کو یاد نہیں کروائیں گے ہم، لیکن وہ قواعد بتائیں گے کہ آپ کے پاس وہ فارمولا ہوگا کہ آپ اس کو اپلائی کریں گے اور ایک لفظ سے آپ ہزار لفظ جو ہیں وہ بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا کر لیں گے. یہ صرف کہلاتا ہے. نحو کیا ہے؟ بات کرنا، یعنی الفاظ کو ملا کر کوئی معنی خیز بات کہنا جو ہے یہ نحو کہلاتا ہے. اور یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا. اب ترتیب ہماری کیا ہوگی؟ ہم آپ کو نحو پہلے پڑھائیں گے، اس لیے کہ آپ میچور لوگ ہیں، یعنی آپ نے کم سے کم انٹرمیڈیٹ تک تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہوئی ہے، لہذا مدارس کی تعلیم کے الٹ ہوگا ہمارا نظام تعلیم عربی کا. ہم پہلے نحو پڑھائیں گے اور پھر کچھ قواعد جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آئیں گے، کچھ باتیں جو ہیں وہ پھر عربی کی نحو جو ہے وہ بڑی سائنٹیفک نحو ہے اور بڑے اس میں یعنی فلسفے کے بڑے اعلیٰ اصول ہیں کہ جو زبان کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. ایسی چیزیں جن کو آپ نے کبھی اردو کے اندر بھی اور انگریزی کے اندر بھی کبھی غور نہیں کیا ہوگا، لیکن عربی نحو جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیزیں جو ہے وہ بھی معلوم ہوں گی. یعنی ایک چھوٹی سی بات کہ انگریزی میں جو جملہ ہے وہ ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے. اب یہ کیپٹل لیٹر سے کیوں شروع ہوتا ہے یہ شاید انگریزی میں کسی بھی آپ کو انگریزی کے استاد نے نہیں بتایا ہوگا، لیکن انشاءاللہ آپ کو عربی کا نحو جو ہے وہ کانسیپٹ دے گا کہ جملہ جو ہے اس میں مبتدا جو ہوتا ہے، سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹ کی ایک علامت جو ہے وہ انگریزی کے اندر کیا ہے؟ کیپٹل لیٹر. تو اس کا وہ سینس جو ہے وہ آپ کو یعنی یہاں پر سمجھ میں آئے گا. اور اپنا میں اگر تجربہ آپ کو بتاؤں تو میں نے تو اردو اور انگریزی جو ہے اس کا بھی بہت کچھ جو ہے وہ عربی نحو میں سے سیکھا ہے. یعنی عربی نے لینگویج کے کانسیپٹ جو ہے وہ اتنے کلیئر کیے کہ مجھے بہت سی چیزیں کہ جو معلوم تھی اردو کی انگریزی کی وہ بھی انفیکٹ پتہ چلا کہ معلوم نہیں تھی، اب معلوم ہوئی کہ ایسا کیوں تھا، ایسا کیوں تھا. تو جو کانسیپٹ ہے جب آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ سے آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو صرف کا علم ہے یہ بھی بذات خود اگر اس کو آپ میتھمیٹیکلی پڑھیں اور کسی ترتیب سے اور ڈھنگ سے پڑھیں اور اس میں جو یاد کرنے کا پہلو ہے اس کو کم سے کم کر دیں تو پھر وہ بھی ایک بڑا دلچسپ علم بن جاتا ہے. یعنی اردو کا پروننسیشن، اردو زبان کے 70% 80% الفاظ تو بنیادی طور پر عربی کے ہیں، لیکن ایک نقصان بھی آپ کو ہوگا کہ جب آپ واقعتاً صرف پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو بہت سی گفتگو جو سننا محال ہو جائے گی آپ کے لیے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ پروننسیشن کی غلطیاں ہم ٹھوک کے حساب سے کرتے ہیں اور زبر زیر کی غلطی جو ہے وہ فاعل اور مفعول کا فرق پیدا کر دیتی ہے عربی زبان میں. اور عام جو تقریر شروع ہوتی ہے تو صدر محترم جب آپ سنیں گے تو وہیں آپ پر کوفت جو ہے وہ ہونی شروع ہو جائے گی کہ صدر جو ہے وہ محترم نہیں ہوتا، وہ تو محترم ہوتا ہے، اس لیے کہ محترم کے معنی ہے احترام کرنے والا اور محترم کے معنی ہے قابل احترام. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یاد نہیں کرائی جائیں گی انشاءاللہ یہاں پر، بلکہ آپ کو ان کے اصول جو ہیں وہ سمجھائے جائیں گے اور آپ سے آپ کی اردو بھی بہتر ہوگی اور عربی تو بہرحال آپ پڑھ ہی رہے ہوں گے. لیکن پیش نظر جو ہے وہ ہم سب کے کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق استوار کرنا. میں قرآن مجید سمجھنا نہیں کہہ رہا، قرآن مجید سمجھتا نہ سمجھنا تو ایک بہت ہی اونچا مقام ہے. اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہی ہمیں دے دے تو بڑی بات ہے. لیکن قرآن مجید کے ساتھ اگر ایک تعلق قائم ہو جائے، ایک انس ڈیولپ ہو جائے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ، تو وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو آپ اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو یہاں تک اگر آپ محدود رکھیں گے انشاءاللہ ملے گا آپ کو بہت کچھ.
لیکن آپ جو ٹارگٹ رکھیں اپنا وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ انس پیدا ہو جائے، قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جائے، اور قرآن مجید کے بارے میں ایک چیز جو ہے پہلے سے اگر ذہن میں نہیں ہے تو اس کو پہلے ہی دل سے آپ ذہن نشین کر رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی بہت سی حیثیتیں ہیں، یعنی عربی زبان کے اعتبار سے یہ عربی زبان کا یعنی کلائمیکس ہے، یہ بیسٹ پیس آف عربی لٹریچر ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کی جو بنیادی حیثیت ہے وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب آپ اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو اور بھی مزہ آئے گا، اور اگر آپ صرف اس کو علم کی کوئی کتاب سمجھیں گے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر ہدایت کی کتاب سمجھیں گے، صرف ہدایت کی کتاب کلام اللہ کے بغیر، تو پھر بھی اس کی حیثیت بہت کم ہو جائے گی۔ لیکن جب اسے آپ اللہ کا کلام سمجھیں گے اور پھر اس سے آپ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک تو اس کے اندر وہ روحانی جو ڈائمینشن ہے وہ پیدا ہو جائے گی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے کلام کا ایک روب جو ہے وہ آپ پر طاری ہوگا، اور پھر اس کو سمجھنے کا لیے شوق بھی پیدا ہوگا، اور اس کو اپنی زندگی کا جز بنانے کے لیے جذبہ بھی بیدار ہوگا، اور پھر انسان اس کے لیے زیادہ ہدایت حاصل کرے گا۔ ورنہ علم انسان حاصل کر لیتا ہے، معلومات انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید پر بہت سا کام جو ہے وہ غیر مسلموں نے بھی کیا ہے، قرآن مجید کے انڈیکس بنائے ہیں غیر مسلموں نے، اور بھی قرآن مجید پر جو پی ایچ ڈی کرنے والے جو ہیں، ڈاکٹریٹ کرنے والے جو ہیں وہ غیر مسلم بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے لہذا انہیں قرآن مجید سے ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب اسے ہم اللہ کا کلام سمجھ کر کھولیں گے، اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ کا کلام سمجھ کر سمجھیں گے، اور پھر اللہ کا کلام سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس میں سے بہت کچھ ملے گا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں یہ بنیادی سبق جو ہے یہ تو آج ہی سے آپ پڑھنا شروع کر دیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا نوع انسانی کی ہدایت کے لیے۔ تو لینی ہم نے ہدایت ہے، لیکن کیا سمجھ کر لینی ہے؟ اللہ کا کلام سمجھ کر لینی ہے۔ اسی طرح یہاں پر مفتی آصف ریاض صاحب تشریف لائیں گے، وہ بھی کہنے کو مفتی ہیں لیکن وہ بھی الحمدللہ ہم سب سے زیادہ جو پڑھے لکھے انسان ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اسکول میں پڑھائی کی، پھر حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد انہوں نے میٹرک کیا، میٹرک کے بعد پھر انہوں نے دینی تعلیم مکمل حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں جس یونیورسٹی میں باقاعدہ داخلہ لے کر انہوں نے سائیکالوجی اور جغرافی کے ساتھ گریجویشن کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے تخصص کیا، یعنی مفتی وہ بعد میں بنے، پھر گریجویشن کے بعد پھر مفتی بننے کے بعد وہ کراچی گئے، جامعہ رشیدیہ میں انہوں نے علماء کے لیے جو انگریزی کا 1 سال کا کورس ہے وہ انہوں نے پڑھا۔ تو الحمدللہ یعنی ہم سب سے زیادہ جو پڑھے لکھے استاد جو آپ کو ملیں گے وہ مفتی آصف صاحب ہوں گے۔ اب چونکہ وہ جو دارالعلوم کی تعلیم ہے وہ بھی انہوں نے پوری حاصل کی ہے، اور یونیورسٹی کا ماحول بھی دیکھا ہے اور وہاں تعلیم بھی حاصل کی ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو کوئی گیپ جو ہے وہاں پر معلوم نہیں ہوگا، اور یہ گیپ جو ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ گیپ کیا ہے۔ یہ دو جو نصاب تعلیم ہیں، ہمارا مدارس کا نصاب تعلیم اور ہمارا اسکول اور کالج کا نصاب تعلیم، ایک تو میں نے آپ کو فرق بتایا نا کہ یعنی ہم اس کو ملحوظ رکھیں گے کہ ہم پہلے نحو سے عربی شروع کریں گے، نحو سے، اور مدارس میں صرف سے شروع کی جاتی ہے، یعنی تقریباً ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ یعنی مدارس کی تعلیم میں بلیک بورڈ کا یا وائٹ بورڈ کا کوئی تصور نہیں، جبکہ اسکول کی تعلیم جو ہے اب وہ یعنی وائٹ بورڈ اور بلیک بورڈ سے بھی بہت آگے جا کر جو ہے وہ ساری کے ساری جو ہے
وہ ملٹی میڈیا سے ریلیٹڈ ہو گئی ہے. تو یہ بھی فرق جو ہے وہ اتنا اہم فرق ہے کہ ہمارا جو اسکول سے پڑھ کر آنے والے یا کالج سے پڑھ کے آنے والے لوگ ہیں، یعنی جب تک یہ استعمال نہ کیا جائے یا یہ استعمال نہ کیا جائے تو ہماری سمجھ میں کوئی بات آتی نہیں. جبکہ مدارس کا استاد جو ہے وہ اس سے سرے سے واقف نہیں ہوتا. یعنی عام طور پر جو لوگ اٹیمپٹس کرتے رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اٹیمپٹس کی ہوں گی عربی پڑھنے کی علماء سے. کیوں نہیں عربی پڑھا پاتے ہمیں؟ اس لیے کہ وہ جو صرف نصاب تعلیمی کا فرق نہیں ہے، میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ بہت زیادہ فرق ہے. یعنی ہم کوئی اور زبان بولتے ہیں، مدارس میں کوئی اور زبان جو ہے پڑھائی جاتی ہے. یعنی وہ صرف لینگویج کے اعتبار سے نہیں، یعنی وہ میڈیم آف انسٹرکشن کے اعتبار سے دا وے آف انسٹرکشن جو ہے وہاں اور ہے. اور ہم اسکول اور کالج میں پڑھنے والے لوگ جو ہیں ہم ایک اور میڈیم آف انسٹرکشن سے واقف ہیں. تو انجمن خدام القرآن کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو آپ اس اعتبار سے بھی، اس اینگل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انجمن خدام القرآن کے قیام کا مقصد برج کرنا ہے مدارس کی تعلیم کو اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا محترم ڈاکٹر نثار احمد صاحب رحمہ اللہ کو کہ انہوں نے یعنی اس میڈیم آف انسٹرکشن میں جس سے ہم واقف تھے، ہمیں قرآن پڑھایا اور دلچسپی، بہرحال قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق جوڑا انہوں نے ہمارا اور دینی علوم کے ساتھ ایک دلچسپی پیدا کی. اور پھر اس کے بعد بہرحال انہوں نے ہم پر یہ مہربانی کی کہ لاہور میں باقاعدہ ایک مدارس کے فارغ التحصیل استاد کے سامنے ہمیں انہوں نے بٹھایا اور الحمدللہ پھر ہمیں اس کی دقت زیادہ نہیں ہوئی. حالانکہ وہ مفتی حاصل صاحب کی طرح یعنی کالج کی تعلیم سے بالکل روشناس نہیں تھے، لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب نے چونکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ بنا دیا تھا اور دین کے ساتھ، دینی علوم کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق استوار کر دیا تھا، لہذا ہمیں ان سے دینی علوم پڑھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی. کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہمیں محسوس ہوا، لیکن بہرحال زیادہ دقت ہمیں نہیں ہوئی. تو ہم نے بہرحال آپ کے کورس کے لیے انتظام کیا ہے ایک ایسے استاد کا کہ جو ادھر بھی ویل ورسڈ ہے اور ادھر بھی گریجویٹ ہے. تو انشاءاللہ آپ کو تو بالکل اس میں دقت محسوس نہیں ہوگی. لیکن آپ کے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ بہرحال اصل علوم جو ہیں دین کے وہ وہی مدارس میں پڑے ہوئے ہیں، اور مدارس کے جو اساتذہ ہیں ان کے علم کا یعنی آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو ان علوم پر، دینی علوم پر کتنی دسترس حاصل ہے. لیکن آپ کبھی ان کے پاس جائیں گے پوچھنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور آپ کو یعنی شیطان جو ہے وہ اس غلط فہمی میں ڈالے گا کہ یہ بالکل ہی شیطان پڑھ لو. اور پھر ہمارا جو عام محاورہ ہے یعنی وہ بھی یہی ہے، پڑھا لکھا لوگ، ہم پڑھا لکھا شخص ہم کیسے کہتے ہیں؟ جو انگریزی تعلیم اسکول اور کالج میں پڑھے ہوئے کو ہم پڑھا لکھا کہتے ہیں، اور وہ شخص جس نے 16 سال 18 سال 20 سال جو ہیں وہ پڑھا ہوتا ہے اسے ہم پڑھا لکھا کہتے نہیں ہیں. اس میں بہرحال وہ شرارت کا پہلو بھی شامل ہے کہ باقاعدہ یہ ایک اسکیم ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کو، دینی علوم کو یعنی الٹریسی پر اور بالکل لا علمی پر معمول کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ محاورہ اور الفاظ اصطلاحات ساری کی ساری جو ہیں وہ اسی بات کو فوکس کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ علم کی بات نہیں ہے بلکہ یہ لا علمی کی بات ہے. تو انشاءاللہ یہ تصور بھی آپ کا جب آپ مفتی صاحب سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو مدارس کے اساتذہ ہیں وہ واقعی ان پڑھ نہیں ہیں، اور وہاں کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ واقعتاً گہرائی کے اعتبار سے بھی اور وسعت کے اعتبار سے بھی وہ ان علوم سے جو ہم کالجز میں اور اسکول میں پڑھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. سب نماز میں جو کہ قریب ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو خلوص کے ساتھ ڈلیور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اساتذہ کو اور آپ حضرات کو خلوص و اخلاص کے ساتھ ہم سے دین کا اصل ایسنس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو مدارس میں گریجویشن ہوتی ہے اس کو دستار بندی کہتے ہیں. یہ پرانا جو روایتی انداز ہے کہ جو گریجویشن سیریمنی ہوتا ہے اس کو دستار بندی کہتے ہیں. اسی ایسے ہی کسی موقع پر قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے جو دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے وہ بلائے گئے تھے چیف گیسٹ کے طور پر. تو انہوں نے وہاں علماء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا
کہ آج تم یہ نہ سمجھنا کہ تم عالم بن گئے ہو، تم یہ سمجھو کہ آج تم علم حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ہو۔ تو اگر ان 4 ماہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ایک انس عطا کر دے، دینی علوم کے ساتھ ایک تعارف جو ہے وہ آپ کا ہو جائے، اور دین کا علم حاصل کرنے کا، قرآن مجید پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، تو اس کو آپ بہت بڑی اچیومنٹ سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً ایسا ہی کر دے کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک انس پیدا ہو جائے اور دین کا علم حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اور میں شیخ سلیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال کی دعا پر آج کی اس محفل کو اختتام تک پہنچائیں۔ 2-4 شعر وہ 2 شعر تنظمانی یاد ہو رہے ہیں، دیکھو شاید دیکھ مارو۔ اچھا چلیے بس الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا اللہ اس کورس کو ہم سب کے لیے آخرت میں کامیابی کا زینہ بنا۔ یا اللہ اس کورس کو ہمارے لیے قرآن مجید کے ساتھ جڑنے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ انس پیدا کرنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اساتذہ کو خلوص کے ساتھ ڈیلیور کرنے اور طلباء کو خلوص کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج بھی تو اسمیل جی آ رہا ہے، تو اسمیل آ رہی ہے۔ ہاں جی بچے اب چائے پی کے سب لوگ جائیں۔ چائے کا انتظام کیا گیا، کلاس بتا دیں آپ، چائے کے بعد چھٹی؟ آج بس اس کو چھٹی ہے، آج صرف تعارف کے ساتھ ٹائم ٹیبل آپ دیکھ لیں اور اس کے مطابق جو ہے